سلطان مراد کی وفات کے وقت ان کا سب سے بڑا بیٹا محمد ایشیائے کوچک میں صوبہ منیسا کا حاکم تھا۔ اس کی ماں سلطانہ صفیہ نے سلطان مراد کی وفات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ محمد ثالث استنبول پہنچ گیا۔ ایسا کرنا اس لیے ضروری خیال کیا گیا کہ مراد کے دوسرے لڑکے تخت سلطنت کے دعویدار نہ بن سکیں، لیکن اس تحفظ کی پھر آئندہ کبھی ضرورت پیش نہ آئی، کیونکہ سلاطین آل عثمان میں محمد ثالث آخری سلطان تھا جسے شہزادگی کے زمانے میں کسی صوبے کی حکومت سپرد کی گئی تھی۔ اس کے بعد تمام شہزادے محل کے ایک خاص حصے میں نظر بند رکھے جانے لگے اور سلطنت کا کوئی عہدہ انہیں سپرد نہ کیا جاتا۔ انہیں صرف اسی وقت آزادی نصیب ہوتی جب تخت نشینی کے لیے ایان سلطنت ان کو محل سے باہر لاتے۔ اس جدید نظام کا سبب یہ خطرہ تھا کہ مبادہ شہزادے سلطان وقت کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کر دیں، لیکن آنے والے وقت میں اس کا جو اثر شہزادوں پر پڑا وہ انتہائی خطرناک نکلا۔ محل میں نظر بند شہزادے نہ تو حکمرانی سیکھتے اور نہ ہی جنگی حکمت عملی۔ جب وہ سلطان بنتے تو اکثر نااہل، ذہنی طور پر کمزور یا حد سے زیادہ محتاط نکلتے۔ تنہائی، قید اور مستقل خوف نے کئی شہزادوں کو ذہنی مریض بنا دیا، جیسے کہ سلطان مصطفیٰ اول تھے۔ چونکہ بادشاہ کمزور ہوتے جس کی وجہ سے صدر اعظم، والدہ سلطان اور حرم کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس سے شاہی اختیار کمزور پڑا اور درباری سازشیں بڑھ گئیں۔ غیر تجربے کار سلاطین اکثر اصلاحات لانے سے قاصر رہے، جس سے سلطنت کا زوال تیز ہوا۔ یوں اپنے والد سلطان مراد کی وفات کے بعد محمد ثالث 27 سال کی عمر میں 1595 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ سلطان محمد ثالث نے 11 سال منیسا کے صوبے میں گورنری کی خدمات سر انجام دی تھیں۔ سلطان سلیمان اعظم کے بعد وہ دوبارہ جنگی مہم پر جانے والا پہلا سلطان بنا۔ جب سلطان محمد ثالث تخت نشین ہوئے تو اس وقت ان کے 19 اور بھائی زندہ تھے۔ انہوں نے تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے بھائیوں کو فوراً قتل کرا دیا۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر تخت نشینی کے 8ویں روز سلطان محمد ثالث جامع مسجد صوفیہ میں جلوس کے ساتھ نماز ادا کرنے گئے اور فوج کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اتنی کثیر مقدار میں انعامات اور بخششیں تقسیم کیں کہ اس سے پہلے کسی سلطان نے نہ کی تھیں۔ پھر سلطان ہنگری میں کمک بھیجنے کے لیے فوجی تیاری کرنے لگے، لیکن اس تیاری کے دوران ہی فوج کے 2 دستوں نے جو سلطانی بخشش سے مطمئن نہ تھے اور مزید انعامات کی خواہشمند تھے، انہوں نے صدر اعظم فرحات پاشا کو گھیر کر اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے سخت لہجے میں اصرار کرنا شروع کیا۔ فرحات پاشا نے انہیں سرحد پر جانے کا حکم دیا اور وعدہ کیا کہ ان کے مطالبات وہیں پورے کیے جائیں گے۔ اس پر انہوں نے اور زیادہ برہمی ظاہر کی اور فرحات پاشا کو دھمکانے لگے۔ فرحات پاشا نے ان کی یہ خودسری دیکھ کر کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جو لوگ اپنے سرداروں کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں اور ان کی بیویاں عقیمہ ہیں۔ اس طنز پر وہ اور زیادہ غصہ ہوئے اور مفتی اعظم کے پاس پہنچ کر انہوں نے فرحات پاشا کے خلاف ایک فتویٰ چاہا۔ مفتی اعظم نے انہیں یہ سمجھا کر ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی کہ فرحات پاشا کے کہنے سے نہ تو وہ کافر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی بیویاں عقیمہ ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو مفتی اعظم کے جواب سے تسلی نہ ہوئی اور انہوں نے اعلانیہ بغاوت کر دی۔ سپاہیوں یعنی کہ قسطنطنیہ کے سوار دستوں نے بھی ان کی حمایت کی اور سب نے مل کر فرحات پاشا کے قتل کے لیے غل مچانا شروع کیا۔ اس بغاوت میں حکومت کے بہت سے اعلیٰ عہدیدار جنہوں نے بغاوت کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی زخمی ہوئے۔ بالآخر سلطان کے حکم پر جنیچری دستوں کو باغیوں کی سرکوبی کے لیے آمادہ کیا گیا اور یہ بغاوت کسی طرح ختم ہوئی۔ 1592 عیسوی میں جبکہ ابھی سلطان محمد ثالث تخت نشین نہیں ہوئے تھے کہ عثمانیوں اور آسٹریا کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کے ابتدائی سالوں میں آسٹریا نے بلغراد کو محاصرے میں لے لیا تھا، جس پر حسن پاشا جو کہ اس وقت کے ایک مشہور عثمانی کمانڈر تھے، انہوں نے بلغراد کو آسٹریا کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ حسن پاشا دراصل ایک معروف عثمانی فوجی کمانڈر تھے جو 1530 عیسوی میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1611 عیسوی میں ہوئی۔
انہوں نے طویل ترکس جنگ میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد کوچا سنان پاشا نے ویانا سے تقریباً 100 کلومیٹر دور یانگ قلعے کو فتح کیا اور پھر وہ بلغراد واپس چلے گئے۔ سلطان مراد سوم کے انتقال سے عین پہلے ٹرانسلوانیا اور مالدیویا کے شہزادوں اردل اور بغدان بے نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر دی، اور اس بغاوت کے کچھ ہی عرصے کے بعد سلطان مراد سوم کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد یہ جنگ سلطان محمد ثالث کے دور حکومت میں آ گئی۔ اس دوران عثمانیوں کی یورپی سرحد پر جنگ برابر جاری تھی، اور ہنگری اور ولاچیا میں عثمانی فوجوں کو متعدد شکستیں بھی ہوئیں۔ یہ حالت دیکھ کر مدبرین سلطنت نے سلطان محمد ثالث کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ وہ خود دشمنوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہو، کیونکہ عیسائی جس تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، اسے روکنے کی اس سے زیادہ امید افزا کوئی دوسری صورت نہ تھی۔ سلطان محمد ثالث کو قسطنطنیہ چھوڑنا منظور نہ تھا، اور سلطانہ صفیہ نے بھی، جو اب سلطانہ والدہ تھی، اس کو میدان جنگ سے باز رکھنے میں اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سلطان محمد ثالث ایک کمزور دل و دماغ کا آدمی تھا۔ سلطنت کے تمام امور میں سلطانہ صفیہ کو زیادہ دخل تھا، اور محمد ثالث پر اس کا حد سے زیادہ اثر تھا۔ وہ خوب سمجھتی تھی کہ قسطنطنیہ سے باہر جانے کے بعد محمد ثالث اس کے قابو سے نکل جائے گا، اس لیے اس نے ہر ممکن کوشش سے اس کو روکنا چاہا۔ لیکن جنگ کی حالت آئے روز زیادہ انتشار انگیز ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ 1593 عیسوی میں ولاچیا اور ٹرانسلوانیا کی حمایت میں آسٹریا اور ہنگری نے بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ ان کی فوجیں شہنشاہ میکسی میلن اور ہنگری کے مشہور جنرل کاؤنٹ فیلفی کے زیر کمان تیزی سے عثمانی سرحد کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے دریائے ڈینیوب تک پہنچنے سے پہلے گران، پست، بخارسٹ اور دوسرے متعدد قلعوں کو، جن پر ترکوں کا قبضہ تھا، فتح کر لیا۔ اس صورتحال کے پیش نظر فرحات پاشا کو لشکر کا سردار اعظم مقرر کیا گیا، لیکن سنان پاشا کی سازش کی وجہ سے فرحات پاشا کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ سنان پاشا نے دوبارہ لشکر کی کمان سنبھالی۔ یوں آسٹریا کے محاذ پر شہزادے ماس فیلڈ نے ایسٹر حاضی قلعے کو 50,000 پیدل فوج اور 20,000 سواروں کے ساتھ اس نے محاصرے میں لے لیا۔ سنان پاشا کے بیٹے محمد پاشا نے اپنے والد کے آنے تک اس نے آسٹریا کی فوجوں کا سامنا کیا، لیکن چونکہ وہ جنگی تجربے سے محروم اور ایک نااہل کمانڈر تھا، لہٰذا 7 اگست 1595 عیسوی کو ہونے والے ایک میدانی معرکے میں وہ ہار گیا۔ ادھر سنان پاشا سپاہیوں کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا 28 اگست کو تارگویستے جا پہنچے، لیکن وہاں کا وائیووڈ موجود نہ تھا۔ ادھر 2 ستمبر 1595 عیسوی کو روزانہ سینکڑوں توپوں کی گولہ باری سے ایسٹر حاضی قلعہ مزید مزاحمت نہ کر سکا اور آسٹریا کے قبضے میں چلا گیا۔ 52 سال سے عثمانیوں کے قبضے میں موجود اس قلعے کا یوں عثمانیوں کے ہاتھوں سے نکل جانا عثمانیوں کے لیے تشویش ناک تھا۔ جب عثمانی ایسٹر حاضی قلعے میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے تو انہوں نے کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن آسٹریا نے ہر جگہ لوٹ مار اور تباہی مچائی۔ اس کے بعد سنان پاشا جب تارگویس سے پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک قلعہ تعمیر کروایا اور اس قلعے کو طرابزون کے سنجک بے علی پاشا کے سپرد کیا۔ اس دوران ولاچیا کے شہزادے مہنیاسل راؤ نے جرمنوں سے فوجی مدد حاصل کر لی تھی۔ سنان پاشا کے وہاں سے رخصت ہونے کے بعد مہنیاسل راؤ نے ثابت کیا کہ وہ واقعی ولاد ڈریکولا کا پوتا ہے۔ وہ تارگویستے میں داخل ہوا اور اس نے تقریباً 3500 ترکوں کو خاردار ستونوں پر چڑھا دیا، جبکہ علی پاشا کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا۔ اس کے بعد سنان پاشا نے دریائے ڈینیوب پر ایک پل تعمیر کروایا تاکہ فوج کو دریا کے اس پار لے جانے میں آسانی ہو۔ جلد عثمانی فوج کا ابتدائی حصہ اس پل کے ذریعے دریا کے اس پار پہنچا اور ترکوں نے حملہ شروع کر دیا، لیکن جب اکنجی گھڑسوار دستوں کے دریا پار کرنے کی باری آئی تو تب مہنیاسل راؤ نے 70,000 کی فوج جمع کر لی تھی۔ اس نے توپوں سے پل پر حملہ کر کے پل کو تباہ کر دیا۔ یوں باقی کے تمام اکنجی گھڑسوار شہید ہو گئے۔ عثمانیوں کی رومیلیا کی سب سے بہترین اکنجی گھڑسوار فوج سنان پاشا کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے ضائع ہو گئی۔
ولاد ڈریکولا کے پوتے مہنیاسل راؤ نے ترکوں کے بے شمار قلعوں پر حملہ کر کے ان میں موجود ترکوں کا قتل عام کیا۔ اس نے شہروں کو لوٹا اور شدید نقصان پہنچایا۔ سنان پاشا اور اس کے بیٹے کی ناکام عسکری فوجی مہم نے عثمانی سلطنت کی رومیلیا اور یورپ میں ساکھ کو بہت متاثر کیا۔ یوں عثمانی تاریخ میں 1595 عیسوی کا سال بدشگونی کے ساتھ ختم ہوا، جبکہ سنان پاشا کو اپنی ان بڑی غلطیوں کی وجہ سے سلطان نے برطرف کر دیا تھا۔ جب عثمانی فوج کی ان مسلسل شکستوں کی خبریں قسطنطنیہ پہنچیں تو تمام شہر میں تہلکہ پڑ گیا، اور ہر شخص نے اس بات پر اصرار کرنا شروع کیا کہ سلطان کو فوج لے کر خود سرحد کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ مشہور عثمانی مورخ خواجہ سعد الدین، جو سلطان محمد ثالث کا استاد بھی تھا اور جس کا سلطان نہایت احترام کرتے تھے، اس نے بھی بے حد اصرار کے ساتھ اس بات پر زور دیا۔ آخر میں ینیچری نے بھی یہ دھمکی دی کہ جب تک سلطان خود ان کی قیادت نہیں کریں گے تو وہ دشمن کے مقابلے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے۔ سلطان محمد ثالث نے مفتی اعظم کو بلا کر مشورہ طلب کیا۔ مفتی اعظم نے اس کے جواب میں اس عہد کے مشہور شاعر علی چیلیبی کی ایک نظم اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اس نظم میں سلطنت عثمانیہ کی زبوں حالی اور موجودہ جنگ کی تباہ کاری نہایت واضح اور مؤثر الفاظ میں بیان کی گئی تھی۔ ان تمام باتوں کا اثر بلاخر سلطان محمد ثالث پر بھی پڑا، اور اس نے سلطانہ صفیہ کی شدید مخالفت کے باوجود سرحد پر جانے کا عزم کر لیا۔ جون 1596 عیسوی میں سلطان محمد ثالث نہایت تزک و احتشام کے ساتھ سرحد کی طرف روانہ ہوئے۔ اس مہم میں علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار نکالا گیا، جس کی وجہ سے فوج میں بے انتہا جوش تھا۔ مورخ سعد الدین سلطان کے ہم رکاب تھا۔ فوج کی کمان صدر اعظم ابراہیم پاشا، حسن سوکلولو پاشا اور سیکالے پاشا کے ہاتھ میں تھی۔ یوں تقریباً 30 سال کے بعد پہلی بار عثمانی سلطان اپنی فوج کے ساتھ سرحد پر جنگ لڑنے نکلا تھا۔ جو ہی ترک فوج سرحد پر پہنچی تو راسٹیا اور ہنگری کی فوجیں بلا مقابلہ پسپا ہو گئیں اور بلغاریہ کے تمام مفتوحہ علاقوں کو خالی کر دیا گیا۔ 20 اگست 1596 عیسوی کو سلطان محمد ثالث بلغراد پہنچے، جسے طویل عرصے بعد کسی عثمانی سلطان نے رونق بخشی تھی۔ شہر کے باشندوں نے سلطان کا پرجوش استقبال کیا۔ سلطان نے وہاں ایک فوجی پریڈ کروائی اور 11 دن قیام کے بعد بلغراد سے روانہ ہو گئے۔ 24 ستمبر 1596 عیسوی کو ایگر قلعے کا محاصرہ شروع ہوا۔ یہ قلعہ انتہائی اہم تھا۔ سلطان سلیمان اعظم کے دور میں اس قلعے کو 39 دنوں کے سخت ترین محاصرے کے باوجود اسے فتح نہ کیا جا سکا، مگر اب کی بار محاصرہ صرف 18 دن جاری رہا اور عثمانی فوجیں ایگر قلعے میں داخل ہو گئیں۔ قلعے کی حفاظت میں مامور ہزاروں آسٹریائی فوجی ترکوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ یوں 18 اکتوبر 1596 عیسوی کو ایگر قلعے کی فتح کی خوشی میں سلطان نے جمعے کی نماز ادا کی۔ ایگر قلعے کے یوں عثمانیوں کے پاس چلے جانے کی وجہ سے آسٹریا کے آرچ ڈیوک میکسی میلن نے ایک بہت بڑی صلیبی فوج تیار کی، جس میں جرمنوں کے علاوہ اردل کی بغاوت کرنے والی افواج ہنگری، بیلجیم، ہالینڈ، پاپائی، کروشیائی، چیک اور سلاوک فوج شامل تھی۔ اس کے بعد آسٹریا اور ہنگری کی فوجیں آگے بڑھیں، لیکن تب تک ایگر فتح ہو چکا تھا۔ 24 اکتوبر 1596 عیسوی کو فریقین کی فوجیں سیرسٹیز کے میدان میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئیں اور پھر 3 دن تک اس خونریز جنگ کا سلسلہ قائم رہا، جس میں شروع میں تو ترکوں کو شکست ہوئی، لیکن آخر میں جنگ کے خاتمے کے قریب انہوں نے عیسائیوں کی طاقت کو پاش پاش کر دیا۔ پہلے روز ترکی کی فوج کا ایک دستہ جو جعفر پاشا کی کمان میں تھا نہایت جانبازی کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا، لیکن دشمن کی کثرت تعداد سے مغلوب ہو کر 1000 جنیچری اور 100 سپاہی اور 43 توپوں کے نقصان کے ساتھ عثمانیوں کو پسپا ہونا پڑا۔ اس ابتدائی شکست کے بعد سلطان نے فوجی افسروں کو جمع کر کے مشورہ کیا اور یہ خیال ظاہر کیا کہ جنگ فی الحال ختم کر دی جائے اور فوج کو واپسی کا حکم دے دیا جائے۔ مورخ سعد الدین نے اس رائے کی شدید مخالفت کی
اور یہ کہا کہ یہ بات نہ کبھی دیکھی گئی اور نہ سنی گئی کہ عثمانیوں کے کسی بادشاہ نے انتہائی ناگزیر مجبوری کے بغیر دشمن کو پیٹھ دکھائی ہو۔ بعض سرداروں نے یہ مشورہ دیا کہ سلطان کی حفاظت کے خیال سے فوج کی کمان حسن سوکلولی پاشا کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ سعد الدین نے اس کی بھی مخالفت کی اور کہا کہ یہ معاملہ پاشاؤں کا نہیں ہے، یہاں خود سلطان کی ذاتی موجودگی قطعی طور پر ضروری ہے۔ چنانچہ مخص سعد الدین کے عزم و استقلال کی وجہ سے آخر میں یہ طے پایا کہ جنگ جاری رکھی جائے اور سلطان ہی اس کی قیادت کا فرض انجام دے۔ دوسرے روز بھی ترکوں کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی، لیکن تیسرے روز 26 اکتوبر 1526 عیسوی کو دونوں فریق نے پوری تیاری کے ساتھ حملہ کیا اور یہی حملہ فیصلہ کن ثابت ہوا۔ شروع میں عیسائیوں نے مکمل طور پر غلبہ پایا۔ انہوں نے ترکوں اور تتاریوں کو میدان سے بھگا کر ان کی تمام توپوں پر قبضہ کر لیا۔ سلطان نے یہ دیکھ کر کہ اب کوئی امید باقی نہیں رہی، بھاگنے کا قصد کیا، لیکن سعد الدین نے اس موقع پر بھی ثابت قدمی دکھائی اور قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کر کے سلطان کو سمجھایا کہ صبر ہی سے فتح حاصل ہوتی ہے اور رنج کے بعد خوشی کا آنا ضروری ہے۔ عین اس وقت جب کہ عیسائی دستے فاتحانہ جوش و خروش میں لوٹ مار میں مصروف تھے، سکالے پاشا جو اب تک بالکل خاموش کھڑا تھا اچانک اپنے سواروں کے ساتھ بجلی کی طرح عیسائیوں پر ٹوٹ پڑا اور اس بے جگری کے ساتھ انہیں قتل کرنا شروع کیا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی میدان میں ٹھہر نہ سکے اور انتہائی خوف کی حالت میں جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لیکن باوجود اس کوشش کے ان کے ہزاروں سپاہی دلدل میں پھنس کر اور ترکوں کی تلواروں سے ہلاک ہو چکے تھے۔ ان کی 95 توپیں اور آرچ ڈیوک میکسی میلن کا جو عیسائی فوجوں کا سپہ سالار اعظم تھا، تمام زر و جواہر اور فوجی سامان ترکوں کے قبضے میں آ گیا۔ ترکوں کی یہ فتح اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے تاریخ آل عثمان کی نمایاں ترین فتوحات میں سے ایک تھی۔ اس غیر متوقع فتح کے بعد جس کا سہرا حقیقتاً سعد الدین پاشا اور سکالے پاشا کے سر تھا، سلطان محمد ثالث بڑے فخر و مسرت کے ساتھ قسطنطنیہ کو واپس چلے گئے اور پھر اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ ہنگری کے ساتھ جنگ کا سلسلہ کم و پیش برابر جاری رہا، یہاں تک کہ اس کے جانشین سلطان احمد اول کے عہد میں صلح نامہ سیتوا تورک کے ذریعے اس کا خاتمہ ہوا۔ قسطنطنیہ پہنچ کر سلطان محمد ثالث نے فوراً ہی سکالے پاشا کو اس کی شجاعت اور کامیابی کے صلے میں صدر اعظم مقرر کیا، لیکن یہ انتخاب نتائج کے اعتبار سے نہایت افسوسناک ثابت ہوا اور چند ہی دنوں کے بعد سکالے پاشا اس عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ ایک فوجی افسر کی حیثیت سے اس کی بے مثل شجاعت اور جانبازی مسلم تھی، تاہم انتظام سلطنت کے لیے جس مصلحت بینی کی ضرورت تھی اس سے وہ بڑی حد تک محروم تھا۔ عیسائیوں کے ساتھ گزشتہ جنگ میں جب عیسائیوں نے غلبہ پایا تو عثمانی فوج کے بیشتر دستوں کے قدم اکھڑ گئے تھے۔ سکالے پاشا کو تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ان بھاگنے والوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، جن میں زیادہ تر ایشیا کے جاگیری دستے تھے۔ اس نے ان سب کو فراری کے لقب سے موسوم کر کے ان کی تنخواہیں روک دیں اور ان کی جاگیریں ضبط کر لیں۔ بہت سو کو تو اس نے اعلانیہ قتل کرا دیا۔ ایک بڑی تعداد ایشیائی کوچوں کو واپس چلی گئی، جہاں انہوں نے سکالے پاشا اور سلطنت کے خلاف بغاوت پھیلانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ چنانچہ ایشیائی کوچک میں تھوڑے ہی دنوں بعد جو بغاوت برپا ہوئی اور جس کا سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہا، اس میں نمایاں حصہ انہی فراریوں کا تھا۔ سلطان محمد ثالث کے بقیہ عہد حکومت میں فوج کی خود سری اور صوبے داروں کی سخت گیری روز بروز زیادہ ہوتی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطنت کے خلاف ایک عام بیزارگی پھیل گئی اور ہر طرف بغاوت کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ چنانچہ 1599 عیسوی میں ایشیائی کوچک کے فوجی جاگیرداروں کا ایک سردار عبد الحمید جو کرہ بازیچی کے لقب سے مشہور تھا، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے سلطان کے خلاف بغاوت برپا کر کے اس نے ایک خود مختار فرما روا بن جانا چاہا۔ اس نے کردوں، ترکمانوں اور جنگے سرسٹیز کے فراریوں کی ایک فوج تیار کی اور اپنے بھائی ولی حسن بغدادی کی مدد سے عثمانی لشکر کو متعدد شکستیں دیں۔ اس کے بعد حسن سوکلولی پاشا باغیوں کی سرکوبی کے لیے سلطان کے حکم پر روانہ ہوا۔ اس نے عبد الحمید کو شکست دے کر مار بھگایا۔
عبد الحمید کو لڑائی میں ایک کاری زخم لگا تھا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اپنے بھائی ولی حسن کو اپنی موت کا بدلہ لینے پر مامور کر دیا تھا۔ چنانچہ ولی حسن نے جنگ جاری رکھی اور بالآخر حسن پاشا کو قتل کر دیا۔ اس کی طاقت روز بروز بڑھتی گئی، یہاں تک کہ سلطان کو 1603 عیسوی میں مجبوراً اس سے صلح کرنی پڑی۔ سلطان نے اسے بوسنیا کا حاکم مقرر کر دیا، جس کے معاوضے میں ولی حسن نے آئندہ مطیع اور فرما بردار رہنے کا سلطان سے عہد کیا۔ اس بغاوت کے دوران ہی شاہ عباس نے اپنے قدیم دشمن کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر 1601 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا اور گزشتہ عہد میں جو صوبے سلطنت ایران سے نکل کر عثمانیوں میں شامل ہو گئے تھے انہیں واپس لے لیا۔ جون 1603 عیسوی میں سلطان محمد ثالث نے اپنے سب سے بڑے بیٹے محمود کو، جس کی شجاعت اور لیاقت کے جوہر ابتدا ہی سے نمایاں تھے اور جس نے باغیوں کو کچلنے کے لیے ایشیائے کوچک کی سپہ سالاری کی درخواست اپنے والد سلطان سے کی تھی، مخص اس شک کی بنا پر اسے قتل کر دیا گیا کہ وہ اس بہانے سے تخت سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس شبے کو کسی درویش کی پیشن گوئی سے کہ جلد ایک نیا سلطان تخت پر بیٹھے گا اور بھی تقویت پہنچی۔ سلطان نے اس پیشن گوئی کے خوف سے محمود کو تو قتل کرا دیا، لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد 27 اکتوبر 1603 عیسوی کو وہ خود بھی ختم ہو گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک درویش نے اس سے کہا تھا کہ 55 روز کے اندر اس پر کوئی سخت مصیبت آنے والی ہے۔ اس پیشن گوئی کا اثر یہ ہوا کہ وہ روز بروز مغموم اور ضعیف ہوتا گیا۔ پیشن گوئی کے ٹھیک 55 دن بعد اس کا انتقال ہو گیا۔